معراج نبی ہو مبارک، معراج نبی ہو مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ أولي الصدق والصفا واصحابہ نجوم الہدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم، والحمد للہ رب العالمین۔ صدر اجلاس، سجادہ نشین بارگاہ صبغت اللہ حضرت سید شاہ علی اکبر بادشاہ صاحب قادری مدت فیض ہو، محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم جمیع سادات کرام، مشائخ عظام، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم جمیع خواتین اسلام، آج کی مبارک محفل، آج کا یہ مبارک اجتماع ایک انتہائی اہم عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے۔ وہ عنوان معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی معراج کی تفصیلات سننا سنانا، حضور پاک علیہ السلام کے واقعات معراج کو ڈسکس کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ تو عزیز دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ معراج بیان کرنا اللہ کا طریقہ ہے، اور معراج سننا رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ نیا اجتماع نہیں ہے، معراج کا بیان اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ اجتماع ہے، ظاہری طور پر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی قسم کی اجتماع رکھا گیا، ایک نئے عنوان پر رکھا گیا، مگر عزیزان گرامی قدر، یہ عنوان نیا نہیں ہے، یہ عنوان سنت پروردگار ہے، اللہ کا پسندیدہ عنوان ہے، ون آف دا فیوریٹ ٹاپکس آف اللہ، اللہ رب العزت کے پسندیدہ عنوانات میں سے ایک عنوان ہے۔ معراج کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مجھ سے پیش رو فجر ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے جو مقرر تھے ٹیمل میں، انہوں نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں تقریر کی۔ مجھے تو ٹیمل کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، عزیزان گرامی قدر، میری مجبوری ہے، میں نہیں جانتا ٹیمل کیا ہے۔ ٹیمل تو ٹیمل ہے، میں آندھرا میں رہتا ہوں اور تلنگانہ میں رہتا ہوں، تیلگو بھی نہیں جانتا۔ یہ انتہائی بری بات ہے، معیوب بات ہے۔ انسان کو اپنی علاقائی زبان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، مگر انسان ہے، انسان سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ان خطاؤں میں ایک خطا یہ بھی ہے کہ میں اپنی ریجنل لینگویجز نہیں جانتا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، آج صبح بہت خوبصورت خطاب ہوا۔ اب میں کیسے جانوں گا کہ خطاب خوبصورت ہوا؟ عزیزان گرامی قدر، علم کی ایک اتھارٹی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جو کہ صاحب سجادہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ صرف سجادہ نہیں ہیں، وہ وقت کے ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ عزیز دوستو، تو چونکہ انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت خوبصورت خطاب تھا تو بہت خوبصورت ہی رہا ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ وہ علمی خطاب تھا تو وہ علمی خطاب رہا ہوگا۔ عزیز دوستو، اسلام نام ہی ماننے کا ہے، اور بغیر سمجھے جاننے اسلام بنتا کیسے ہے؟ عزیز دوستو، اسلام اپنی عقل کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، کسی پر بھروسہ کر کے اس کے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، ایک جاننے والے نے تیرا نام لیا ہے، ایک جاننے والے نے، ہم تو نہیں جانتے کہ تو ہے کون،
ہم تو نہیں جانتے کہ تو ہے کیسا، ہم تو نہیں جانتے کہ تیری شان کیا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ تیری یکتائی کیسی ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ تیری قدرت کے کمالات کیسے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ فرشتے کن کو کہتے ہیں، انبیاء کن کو کہتے ہیں، کتابیں کن کو کہتے ہیں، رسول کن کو کہتے ہیں، قبر میں مرنے کے بعد سوالات ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، حشر میں اٹھنا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں، پل صراط ہوگا ہم نہیں جانتے، جنت کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، جہنم کو کبھی ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، پھر مانتے ہیں ایسے مانتے ہیں جیسے اپنے باپ کو اپنا باپ مانتے ہیں، ماں کو اپنی ماں مانتے ہیں، دادا کو اپنا دادا مانتے ہیں، نانا کو اپنا نانا مانتے ہیں۔ ہندوستان میں مدراس ہے، چنائی ہے، اس میں ذرہ برابر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی شک بھی کرے تاج پورا میں بیٹھ کر چنائی ہے کہ نہیں کی، لوگ بولیں گے اس کو پاگل خانہ بھیج دو۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حقیقت ہے، ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر عزیز دوستو چنائی کے ہونے پر ہمیں جتنا یقین ہے اس سے بڑھ کر ہمیں جنت کے ہونے کا یقین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دلی کا جس طرح ہمیں یقین ہے اس سے بڑھ کر 100 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑوں گنا بڑھ کر ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہے۔ یقین ہے تو کیسے؟ دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، جانا کیسے، پہچانا کیسے، مانا کیسے؟ تو عزیز دوستو شاعر کہتا ہے، ایک جاننے والے نے تیرا نام لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام نام ہی ماننے کا ہے۔ میرا دوست، عقل کے گھوڑے بہت سے لوگ آج کل دوڑانے لگے ہیں، اور مدراس میں تو ایک بہت بڑی جماعت بھی ہے جو صرف میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا، صاحب جلال میں آئیں گے، مگر مجھے پتا ہے کبھی کبھی آنا جانا ہوتا ہے، ان لوگوں کا قصہ کیا ہے؟ توحید۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، صاحب کی مرضی نہیں ہوتی، مگر ہوتا کیا ہے، وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، عقل کے دوڑے دوڑاتے ہیں۔ عقل بھی چھوٹا انسان کا دماغ، علم بھی محدود۔ آپ بولیں گے علم کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قل الروح من امر ربی، اس کے بعد اللہ پاک نے واضح الفاظ میں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھوڑے سے علم پر انسان بھروسہ کرنے کے بجائے انسان کی عقل مندی ہے کہ وہ رسول اللہ پر بھروسہ کرے۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کی عقل مندی ہے کہ وہ صحابہ کرام پر بھروسہ کرے، انسان کی عقل مندی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار پر بھروسہ کرے، انسان کی عقل مندی ہے کہ وہ اولیاء کرام پر بھروسہ کرے۔ اہل سنت و جماعت کس جماعت کو کہتے ہیں؟ یہ عقل کے پیچھے چلنے والی جماعت کو نہیں کہتے، اولیاء کے پیچھے چلنے والی جماعت کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عقل کا، لاجک کا استعمال ہم کم کرتے ہیں، اور عزیز دوستو معراج عقل سے نہ سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ دنیا کا کوئی بندہ عقل سے اس کو سمجھا سکتا ہے، چونکہ عقل بہت چھوٹی، معراج بہت بڑا واقعہ۔ تو عزیز دوستو بہرحال آپ کی خدمت میں معراج میں عرض کروں، تمل کی تقریر کا ہو گیا، اب آئیے اردو کی تقریر کی طرف بڑھیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ عزیز دوستو، میں تاج پورا بار بار حاضر ہوا ہوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے بعض مرتبہ مدراس کی ایسی تقریریں بھی ہوتی ہیں، ہم کہیں ہوتے ہیں، سامعین کہیں ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، مگر یہ جو مجمع ہے، یہ اردو اسپیکنگ مجمع، اردو سمجھنے والا مجمع، اردو کو انجوائے کرنے والی گیدرنگ۔ عزیز دوستو آئیے معراج کی طرف بڑھتے ہیں۔ معراج ہے کیا؟ عزیز دوستو معراج 2 حصوں میں بٹا ہوا سفر ہے۔ کتنے حصوں میں؟ کتنے حصوں میں؟ پورا مجمع بول دے، کیونکہ آپ سوئے نہیں، اس واسطے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، معراج کتنے حصوں میں بٹا ہوا سفر ہے؟ 2۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں الاسراء، پہلا حصہ ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں المعراج۔ عزیز دوستو، یہ 2 حصے ہیں سفر معراج کے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسراء کا بیان بھی فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں معراج کا بیان بھی فرمایا۔ عزیز دوستو، اللہ نے اسراء کا جہاں ذکر فرمایا وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اللہ پاک نے جہاں معراج کا ذکر فرمایا وہ سورۃ النجم کی ابتدائی چند آیتیں ہیں۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، الاسراء الگ ہے، المعراج الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسراء بھی کرائی گئی، معراج بھی کرائی گئی۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے معراج کے پس منظر کو جانتے ہیں کہ آخر معراج ہوئی کیوں، کیا بیک گراؤنڈ تھا معراج کا؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کوئی کام کرتا ہے تو حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم کا مطلب دوا دینے والا حکیم نہیں،
حکیم کا مطلب جس کے پاس وزڈم ہو. ہمارے ہاں حکیم اس کو کہتے ہیں جو خاص طور پر یونانی دوائیں دیتا ہے. آپ اس طرف نہیں جائیں, وہ حکیم صاحب کی بات نہیں جو حلوے دیتے ہیں. عزیز دوستو, میں اس حکیم کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس وزڈم ہے, اس کو حکیم کہتے ہیں. اللہ وزڈم والا ہے, اور عزیزان گرامی قدر اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے. کوئی کام بے وجہ اللہ کرتا نہیں ہے, اس کی شان نہیں ہے کہ بے مقصد کوئی کام کرے. اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے, اور حکمت ہوتی ہے. بہت سی مرتبہ انسان سمجھ نہیں پاتا, اور بہت سی مرتبہ انسان اللہ سے گلے کرنے لگتا ہے, شکوے کرنے لگتا ہے, میرے اللہ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا, میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا تھا, میری شادی وہاں کیوں نہیں ہوئی. عزیزان گرامی قدر, یہ نوجوان گلا کرتے ہیں, میں فلاں کمپنی میں جاب کرنا چاہتا تھا, اللہ نے مجھے جاب وہاں کیوں نہیں دیا. عزیزان گرامی قدر, اللہ دیتا ہے تو بھی حکمت ہوتی ہے, اللہ نہیں دیتا ہے تو بھی حکمت ہوتی ہے. اللہ ہے. انسان کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے, انسان کا کام رونا دھونا نہیں ہے, انسان کا کام اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنا ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. معراج یہی ہے کہ انسان اللہ کی حکمتوں کو سمجھے. وہ بہت مشہور معروف واقعہ ہے, کتابوں میں درج ہے. تھوڑا سا میں سناتا ہوں تاکہ آپ کا موڈ بنے اور آپ آگے بڑھیں میرے ساتھ. عزیزان گرامی قدر, ایک بندہ تھا اور وہ سفر میں تھا, سفر کر رہا تھا. سفر کے دوران پچھلے زمانے میں ایسے بڑے بڑے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے, تو لوگ درخت کے نیچے چادر بچھا کر سو جاتے تھے. یہ بندہ ندی کے کنارے سویا. ندی کے کنارے جب یہ سویا تو اس نے دیکھا کہ ندی کے اندر بڑے بڑے تربوز ہیں جو اللہ رب العزت نے اگائے ہیں. اور جب وہ لیٹ گیا تو اس نے اوپر دیکھا, اتنے اونچے درخت پر اتنا لمبا ٹری ہے, چھوٹے چھوٹے اس پر کھجور لگے ہوئے ہیں. تو اس نے ہوشیاری, دیر ہوشیاری, اب انسان اپنی عقل چلا رہا ہے. انسان نے کہا یہ اللہ کی حکمت میری سمجھ میں نہیں آ رہی, تربوز نیچے کیوں لگائے اور کھجور اوپر کیوں لگائے. اگر میرا بس چلتا اتنے بڑے درخت پر بڑے بڑے تربوز لگاتا اور یہ چھوٹے چھوٹے درختوں پر چھوٹے چھوٹے کھجور اگاتا. آپ دیکھیں کتنی اس کے اندر لاجک ہے. اس نے سوچا, بولا نہیں, دل میں سوچا, سو گیا. جو ہی سویا وہ کھجور پکا ہوا تھا, کھجور اوپر سے گرا. جو ہی کھجور اس پر گرا, اس کی آنکھیں کھل گئیں, اور اس کے بعد نے کہا اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں, اگر کھجور کی جگہ تربوز گر جاتا تو میں تو ختم ہو گیا ہوتا. عزیزان گرامی قدر, یہ اللہ ہے اور اللہ بڑا حکیم ہے, حکمت والا ہے. جہاں جو لگانا ہے وہ لگاتا ہے. کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آپ سوچیں اگر تربوز واقعی اونچے درخت پر ہوتا, نیچے والے سونے والا اگر سوتا تو اس کا حل کیا ہوتا. آپ اندازہ لگائیں, چونکہ وہ اللہ ہے. انسان تجربات سے گزرنے کے بعد مانتا ہے اللہ وہ قدرتوں والا. عزیزان گرامی قدر, یہ پورا تصوف, یہ صاحب تصوف یہاں تشریف فرما ہے. ان کا پسندیدہ عنوان کیا ہے؟ یہ ایک عنوان کو سب سے زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ ہے رضا بالقضاء. عزیزان گرامی قدر, سب سے پسندیدہ, سب سے فیورٹ عنوان صوفیاء کرام کا کیا ہے؟ رضا بالقضاء. مطلب کیا؟ اللہ کی مرضی پر راضی رکھنا. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. عزیزان گرامی قدر, حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں انسان کو اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوا کرتا ہے. عزیز دوستو, مردہ نہیں بولتا پانی ذرا ٹھنڈا کرو, پانی ذرا گرم کرو, یہاں پانی ڈالو, وہاں پانی ڈالو. مردہ بولتا ہے میں تو کچھ نہیں بولوں گا, اب یہ پانی نہانے نلانے والے کی ذمہ داری ہے. انسان بھی اپنی زندگی یوں گزارے, وہ جس حال میں رکھے وہ حال سب سے اچھا ہے. میرے دوستو, معراج پر مجھے عرض کرنا ہے, میں آتا ہوں اپنے عنوان پر. معراج کا بھی ایک پس منظر ہے, معراج کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. معراج یوں ہی ہونے والا واقعہ نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر, اس کا ایک عظیم بیک گراؤنڈ ہے. جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے خود بخود آپ کو معراج سمجھ میں آنے لگے گی کہ آخر معراج ہوئی کیوں. عزیز دوستو, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان ہے نور. وہ بڑی علمی بحث ہے, اس بحث میں قطعی نہیں جاتا. نور یا بشر, یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے اور اس پر آپ نے ہزاروں گھنٹے سن رکھے ہیں, نور اور بشر. میں اس عنوان پر قطعی نہیں جا رہا, میں اتنا عرض کر رہا ہوں وہ ہے نور, مگر بحیثیت بشر, بحیثیت انسان, بحیثیت ہیومن بینگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ رشتے بھی تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بحیثیت انسان تشریف لائے ہیں نور, ان کی حقیقت بشریت نہیں ہے, ان کی حقیقت نورانیت ہے. میرے دوستو, اس پر دلائل کے انبار ہیں, میں اس پر نہیں جانا چاہتا. بس اتنا عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت بشر دنیا میں تشریف لائے ہیں نور, آئے بحیثیت بشر دنیا میں, انسانی لباس میں تشریف لائے. تو انسانی لباس میں آئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ رشتے بھی ہوئے. رشتے کس کے؟ انسان کا دنیا میں سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے ماں اور باپ کا رشتہ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے ہوئے, ماں بھی تھیں حضرت آمنہ, بابا بھی تھے حضرت عبداللہ,
دادا بھی تھے حضرت عبد المطلب، دادی بھی تھیں فاطمہ بنت عمر، نانا بھی تھے حضرت عبد مناف، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کے چچا بھی تھے حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب، اور رسول اللہ علیہ السلام کے چچا تھے حضرت ابو طالب، رسول اللہ کی پھوپھیاں بھی تھیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بیویاں بھی تھیں، حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائے، رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد بھی تھی، حضور علیہ السلام کو پورے ددیالی، ننیالی، سسرالی، یہ سارے کے سارے رشتہ دار انسان کی حیثیت سے تشریف لائے تو انسان سارے رشتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور اسلام نام ہی رشتوں کو نبھانے کا ہے، اسلام نام ہی رشتوں کو مینٹین کرنے کا ہے۔ مسلمان کیسے اچھا ہوتا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے سے اچھا نہیں ہوتا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اچھا مسلمان بنتا ہے۔ عزیز دوستو، فرائض کی ادائیگی کر لے، سنتیں پڑھ لے، نفل پڑھ لے، رات بھر عبادت کرنے کے بجائے اپنی ماں کی خدمت میں بیٹھ جائے، رات بھر مصلی پر بیٹھنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ ماں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے سے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال حضور کے ساتھ رشتے بھی تھے۔ آپ بولیں گے آپ سبجیکٹ سے دور جا رہا ہے، میں کوئی سبجیکٹ سے دور نہیں جا رہا، معراج کا پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، حضور کے کچھ رشتے تھے، حضور کے کچھ ناطے تھے، حضور کے کچھ ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے حضور کو بہت چاہا تھا۔ ان میں دو شخصیتیں حضور کی انتہائی محبوب شخصیتیں تھیں، ایک ان میں بیوی تھیں، ان کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ پورے آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم تمام کی وہ ماں تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، عزیز دوستو، وہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کی ماں تھیں، اور آپ تمام لوگ اتنا پیار ان سے کرتے ہیں جتنا اپنی سگی ماں سے بھی نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، آپ کو عائشہ صدیقہ سے کتنی محبت ہے؟ اتنی محبت ہے کہ جتنی ہم کو اپنی سگی ماں سے محبت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، کیوں؟ ماں سے جو رشتہ ہے وہ خون کا رشتہ ہے، عائشہ صدیقہ سے جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، باپ سے جو رشتہ ہے ہم اور آپ جانتے ہیں وہ خون کا رشتہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے جو رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، حضور کی محبوب شخصیات میں ایک شخصیت تھی، ان کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک علیہ السلام کی شادی شدہ زندگی جتنی گزری، تقریباً حضور پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ایک بہت بڑا حصہ حضور نے اس کے بعد جتنے نکاح فرمائے، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے کہ حضور نے عائشہ سے شادی کیوں کی، حضور نے حفصہ سے شادی کیوں کی، رسول اللہ نے زینب سے شادی کیوں کی۔ بھائی، اللہ کے رسول جب کوئی کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں۔ تم انہیں اپنے جیسا مت سمجھو، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، خدیجہ حضور کی محبوب زوجہ، حضور ان کو چاہتے کتنا تھے؟ اتنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو دنیا میں پسند کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حبب الی ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، ارشاد فرمایا لوگوں، اور یہ بھی فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، فرمایا میری دنیا نہیں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس پوری دنیا میں جو مجھے پسند ہے اس کو خوشبو کہتے ہیں۔ عطر اچھا ہو تو رسول اللہ بہت پسند فرماتے ہیں، خوشبو رسول اللہ کو پسند ہے، پاک رہنا، صاف رہنا، خوشبودار رہنا، معطر رہنا، پاکیزہ رہنا، خوشبوئیں بکھیرتے رہنا۔ عزیز دوستو، مسلمان وہ نہیں ہوتا جو جمعے کو جمعہ نہائے۔ عزیز دوستو، اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کثرت سے پانی نہائے، نیٹ کلین اپنے آپ کو مینٹین کرے۔ بہرحال عزیز دوستو، حضور کو جو چیزیں پسند ہے اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا بیویاں۔ حضور فرماتے النساء کا مطلب مجھے بیویاں پسند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوری دنیا میں ازواج مطہرات کو پسند فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگو بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کا لباس ہو۔ بہرحال عزیز دوستو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ کی محبوب زوجہ تھیں۔ ان کا قصہ کیا تھا؟ جب تک یہ حیات رہیں رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی فاقے کی صورت نہیں دیکھی، جب تک یہ حیات رہیں رسول اللہ علیہ السلام کبھی بھوکے نہیں رہے۔ عزیز دوستو، آپ حیرت زدہ ہوں گے، یہاں علماء مشائخ بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں، مجھ گناہگار کو بھی غار ہرا جانے کا موقع ملا، جبل النور مکہ معظمہ کے باہر آؤٹسکرٹس میں، مکہ معظمہ کے وہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ پر وہ غار ہرا ہے جبل النور میں۔ میرا دوستو، اب میرے ساتھ ہمارے پیر بھائی تھے، سب نے کہا
چلو غار ہرا دیکھ آتے ہیں. اب مجھے کوئی پہاڑ چڑھنے کی کوئی عادت نہیں, اب لوگوں نے مجھے چڑھا دیا, میں بھی خوش ہو گیا, چلو چلتے ہیں. آدھے راستے پر میں نے ہمت ہار دیا, مجھ سے نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا آدھا راستہ ہو گیا, ہمت کریں, جبل النور حضور کی غار تک آپ پہنچ جائیں گے. ایک مرتبہ میں گیا, اس کے بعد پھر کبھی میں ہمت نہیں کر پایا. جبل النور چونکہ اتنا کٹھن وہ راستہ, اتنا اوپر چڑھنا, قربان جائیں ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور جا کر غار ہرا میں بیٹھتے, بی بی خدیجہ روزانہ کھانا بنا کر حضور کی خدمت میں پہنچا کر آتی. عزیزان گرامی قدر, ان کے پاس غلام بھی تھے, ان کے پاس نوکر بھی تھے, ان کے پاس کام کرنے والے بھی تھے, مگر ان کو اپنے سرکار سے اتنا پیار تھا, اتنی محبت تھی, اتنی عقیدت تھی کہ حضرت خدیجہ بذات خود تشریف لے جاتی غار ہرا پر. میرے دوستو, میراث سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ رشتے سمجھ میں نہیں آئے. میراث سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک خدیجہ سمجھ میں نہیں آئی. میراث سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ام المؤمنین کا کردار سمجھ میں نہیں آئے. میراث سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ام المؤمنین کا ایثار سمجھ میں نہیں آئے. عزیزان گرامی قدر, یہ بی بی خدیجہ ہیں سب سے بڑھ کر, جنہوں نے حضور کو 27 سال حضور علیہ السلام نے ان کی صحبت میں گزارے. حضور علیہ السلام اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے 8-10 سال کے اندر ہوئے, اس کے پیچھے بڑی حکمتیں. بہرحال یہ ہے خدیجہ, حضور کی انتہائی محبوب شخصیت. اس سے یہاں جتنے مرد بیٹھے ہیں ان کو ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ بیوی سے پیار کرنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے. معراج کا جلسہ صرف اس واسطے نہیں ہے کہ ہم آئیں اور سبحان اللہ کہہ کر چلے جائیں, ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہے. معراج کے جلسے کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے. ہمارا قصہ کیا ہے, ہم دوستوں سے بہت بااخلاق, پڑوسیوں سے بہت اچھے, کولیگ سے ہم اتنے اچھے نظر آتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی تشریف لا رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, اتنے اچھے ہم ہوتے ہیں, اور گھر پلٹتے, گھر لوٹتے ہی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایک کمزور سی مخلوق دروازے پر ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور ہم آتے ہیں تو فرعون بن کر, ہٹلر بن کر. عزیزان گرامی قدر, ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. عزیز دوستو, یہ اچھا ہی نہیں ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے چاہا ہے. عزیز دوستو, بہرحال یہ ہے خدیجہ. ایک سبب ان کا انتقال ہوا بعض روایتوں کے مطابق سن 11 نبوی ہجری میں, بعضوں کے مطابق سن 11 نبوی سال میں, بعضوں کے مطابق سن 12. آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں. حضور کی عمر مبارک بعض روایتوں کے مطابق 51 سال تھی, بعض روایتوں کے مطابق 52 سال تھی. 51 بھی آپ نہیں سمجھتے, پھر میں اور آسان کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, حضور کی عمر مبارک 51 ایئر تھی, بعض روایتوں کے مطابق 52 تھی. حضرت خدیجہ رسول اللہ علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے دنیا سے جانا ہوتا ہے, تشریف لے گئیں. عزیز دوستو, حضور بہت غمزدہ تھے اپنی بیوی کے دنیا سے تشریف لے جانے پر. عزیز دوستو, اسی لیے بوڑھیاں سروائیو کر لیتی ہیں. آپ دیکھیں گے بوڑھیاں سروائیو کر لیتی ہیں شوہر کے جانے کے بعد, مگر بہت سے بوڑھے سروائیو نہیں کر پاتے بیوی کے جانے کے بعد. لوگ کہتے ہیں بیویاں بہت وفادار ہوتی ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ مرد بہت وفادار ہوتے ہیں. عزیز دوستو, ان کے دونوں پہلو, ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. غصہ بھی کرتے ہیں, پیار بھی بہت کرتے ہیں. عزیز دوستو, ہمارا ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے, مرد بہت غصیلے ہوتے ہیں. غصیلے نہیں ہوتے, پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ان مردوں کو دیکھیں جن کی بیویاں انتقال کر جائیں, اتنا دل پر وہ صدمہ لیتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ایسے بھی مرد میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی قدر, یہ پہلا سبب تھا معراج کا, حضرت خدیجہ کا انتقال. دوسرا ایک اور سبب بھی تھا, بہت تیزی سے میں عرض کر رہا ہوں. میرے دوستو, سفر معراج بھی مجھے بیان کرنا ہے, پس منظر میں بہت وقت لگ رہا ہے. دوسرا جو ریزن بنا معراج کا, ایک اور ہستی تھی جن کو حضور بہت چاہتے تھے, اور جو حضور کو بہت چاہتے تھے. ان کے بارے میں بڑی بحثیں ہیں, لوگ بڑی بحثیں کرتے ہیں. ہم خانقاہ والے کبھی ان کے بارے میں بحث نہیں کرتے. عزیز دوستو, ہم اور آپ حضرت صبغت اللہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ امام حسین کے پوتے ہیں, امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں, اور امام حسین حضرت ابو طالب کے پوترے ہیں. عزیزان گرامی قدر, ان کے نانا محمد الرسول اللہ, ان کے دادا سیدنا ابو طالب. عزیز دوستو, تو ہم اس پہ بحث نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے. جھگڑا کرنے والوں بھائی, ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو محبت والے لوگ ہیں. آپ جھگڑا کسی اور سے کریں, ہمیں نہ مناظرہ آتا ہے, نہ ڈیبیٹ آتا ہے, نہ جھگڑا کرنا آتا ہے. خانقاہ والے جھگڑے کے لیے نہیں ہوتے, جھگڑوں کو مٹانے کے لیے ہوا کرتے ہیں. عزیز دوستو, تو میں خانقاہ کی نمائندگی کروں, میں ان کے ایمان پر کوئی بحث نہیں کر رہا, چونکہ بڑی بحث ہے ان کے ایمان اور کفر پر. ہمارے منہ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مولا علی کے بابا کو ہم کافر کہیں, کچھ کہیں, ہم خاموش اختیار کرتے. بس میں اتنا عرض کروں, یہ حضرت ابو طالب, یہ حضور کی انتہائی محبوب شخصیت, یہ ہے کون؟ یہ علی کے بابا ہیں. یہ ہے کون؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. یہ ہے کون؟ سردار مکہ ہیں. یہ ہے کون؟ متولی کعبہ ہیں. یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باہوں میں پالنے والے. یہ کون ہے؟ رسول اللہ کو کی خدمت کرنے والے. میرے دوستو, آپ جانتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے, بابا دنیا
دنیا سے چلے گئے حضرت عبداللہ. رسول اللہ علیہ السلام 6 سال کے تھے، امی دنیا سے تشریف لے گئیں حضرت آمنہ. رسول اللہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے زندگی گزارنے لگے. وہ اس بچے کے قلب سے پوچھیں جس کے پاس نہ ماں کی دولت ہے نہ باپ کی دولت ہے. بحیثیت انسان تشریف لائے تھے. حضور کو ماں کی بھی کمی محسوس ہوتی تھی، باپ کی بھی کمی محسوس ہوتی تھی. ان دونوں کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک شخصیت کو کھڑا کر دیا تھا. اس شخصیت کا نام عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں. عزیزان گرامی قدر، لوگ ان کو بھی جو چاہے کہتے ہیں، ہم تو ان کو سرکار عبد المطلب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ میرے دوستو، 1400 سال کے بعد آج بھی آپ سیدوں کا چہرہ دیکھیں، آپ کو ایک نور نظر آتا ہے. میرے دوستو، یہ نور 1400 سال میں چھن چھن کر سیدوں تک پہنچا ہے. تو ان کی نورانیت کا یہ عالم ہے. حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ کا پورا نور ان کی پیشانی میں جگمگایا کرتا تھا. عزیز دوستو، ان کی نورانیت کا اور ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے دامن میں لیا، حضور کو اپنے ساتھ سلاتے، حضور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے. حضور پاک علیہ السلام ان کی گدی پر جا کر بیٹھتے، اور کبھی رسول اللہ علیہ السلام کو یہ وہ نہیں کہتے ہٹ کر بیٹھو. لوگ چچا جو تھے وہ کہتے، اے محمد، یہ متولی کی گدی ہے، یہ تمہارے دادا کی گدی ہے، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے. رسول اللہ فرماتے، میں تو یہیں بیٹھوں گا، میں آزو بازو نہیں بیٹھ سکتا، مجھے بیچ میں بیٹھنا ہے. وہ حضور ہیں، وہ اگر بیچ میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر کون بیٹھے گا؟ ان کو پتا تھا کہ میں مصطفیٰ ہوں، میں مجتبیٰ ہوں، میں محبوب خدا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. حضور تشریف لاتے، بیچ میں سے بیٹھتے. ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب تشریف لا رہے ہیں، لوگوں نے کہا، چچاؤں نے کہا، وہ دیکھو سردار آ رہے ہیں، اے محمد ہٹ جاؤ. حضرت عبد المطلب نے فرمایا، کوئی پیارے محمد کو اس جگہ سے نہیں اٹھائے گا. تشریف لائے، بازو ہٹ کر بیٹھ گئے. فرمایا، لوگو، میری گدی پر پیارے محمد بیٹھتے ہیں تو محمد کی عزت نہیں بڑھتی، میری گدی کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے. اے لوگو، تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ ہے، یہ محبوب خدا ہے. عزیزان گرامی قدر، صرف 2 سال وہ دنیا میں رہے. معراج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیز دوستو، یہ 2 ہستیوں کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، معراج آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. عزیز دوستو، بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا اور چند مہینے نہیں گزرے، یہ جو محبوب چچا ہیں 6 سال 2 سال وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے. رسول اللہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہے. 6 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں نا، الگ تو نہیں ہوتے. عزیز دوستو، 1-2 لوگوں نے کہا 8 ہوتے ہیں، بقیہ لوگوں نے کہا 6 اور 2 10 ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کہہ رہے آپ. عزیز دوستو، 6 اور 2 ہوتے کتنے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں آپ کی ذمہ داری، ہم کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں بولیں گے تو باتیں بیٹھے گی نہیں. عزیز دوستو، 6 اور 2 ہوتے کتنے ہیں؟ آپ بولیں گے آپ میتھمیٹکس کی کوئی کلاس لے رہے ہیں، کوئی کلاس نہیں رہا. میں بٹھانا چاہتا ہوں معراج آپ کے ذہن و دل میں. عزیز دوستو، رسول اللہ 8 سال کے ہیں. حضرت عبد المطلب دنیا سے تشریف لے گئے. جنازہ اٹھا سردار مکہ کا. حضور پاک جنازے کے آگے آگے چل رہے ہیں اور پلٹ کر اپنے دادا کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں. اب کون ہے مجھے سینے سے لگانے والا؟ کون ہے مجھے قصے سنانے والا؟ کون ہے مجھے ہاتھوں سے کھلانے والا؟ کون ہے مجھے گدی پر بٹھانے والا؟ کون ہے میرے ناز سہنے والا، میرا اکرام کرنے والا، میرے نخرے برداشت کرنے والا، مجھے اپنے سینے سے لگانے والا اب کون ہے؟ حضرت رسول اللہ علیہ السلام 8 سال کے ہیں. خیالات کی ایک دنیا ہے جو حضور کے سینے میں بسی ہوئی ہے. حضور آگے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. بابا بھی چلے گئے، امی بھی چلی گئیں، دادا بھی چلے گئے. اب میرا تو اس پوری کائنات میں کوئی نہیں رہا. نانا نانی تو پہلے سے مدینے میں چل بسے، اب کوئی نہیں ہے. کون ہے اس بھری دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کا؟ عزیز دوستو، ایک ہستی آئی، وہ زمین پر بیٹھ گئے، باہیں انہوں نے پھیلائی. عزیز دوستو، رسول اللہ نے ان کو دیکھا بڑی محبت کی نگاہوں سے. انہوں نے فرمایا، پیارے محمد صرف دیکھو نہیں، آؤ پیارے محمد میرے سینے سے لگ جاؤ. رسول اللہ علیہ السلام دوڑے، حضرت ابو طالب کے سینے سے لپٹ گئے. عزیز دوستو، اب میں کیا بولوں آپ کو، حضور پاک کو کتنی بڑی کائنات ملی جب حضرت ابو طالب نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، رسول اللہ کی پیشانی چومی، حضور کے سر پر ہاتھ پھیرا. فرمایا، محمد، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے، اے پیارے محمد، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے، دنیا کا کوئی شخص تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اے پیارے محمد، ابو طالب بعد میں کھائے گا، پہلے تمہیں کھلائے گا. ابو طالب اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتا ہے، پیارے محمد تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتا. دنیا کو کیا خبر کہ تم ہو کون؟ اے پیارے مصطفیٰ، مجھے اپنی خدمت کا موقع دے دیں. اے پیارے حبیب، آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں. دادا کا گھر نہیں رہا مگر چچا موجود ہے. ابو طالب آپ کا چچا ہے، آپ مجھے خدمت کا موقع دے دیں. عزیز دوستو، رسول اللہ چمٹ گئے، رسول اللہ بہت روئے. اس کے بعد عالم کیا تھا حضرت ابو طالب کا؟ روایات میں آیا ہے، راتوں میں اٹھتے،
جہاں رسول اللہ سوتے رسول اللہ کو ان کے مقام سے اٹھا لیتے اپنی گود میں. 9 سال کے رسول اللہ، 10 سال کے رسول اللہ اٹھاتے، لے جا کر اپنے کسی بیٹے کے مقام پر رسول اللہ کو سلا دیتے اور اپنے بیٹے کو لا کر رسول اللہ کے مقام پر سلا دیتے. عزیز دوستو، حضور علیہ السلام نیند سے جاگتے، سوئے الگ جگہ ہیں، جاگے الگ جگہ ہیں. حضور نے پوچھ ہی لیا، اے چچا ابو طالب، میں سوتا ایک مقام پر ہوں، جاگتا ایک مقام پر ہوں، قصہ کیا ہے؟ آپ میری جگہ کیوں بدل دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے پیارے محمد، ایک دنیا تمہاری دشمن ہے، یہ یہودی بھی تمہارے دشمن ہے، یہ نصارہ بھی تمہارے دشمن ہے، یہ اہل کتاب بھی تمہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں. میری تمنا یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں مارنے آئے، تم پر کوئی حملہ نہ ہو، میرا بیٹا تمہارے نام پر قربان ہو جائے. عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں حضرت ابو طالب، جنہوں نے حضور کو چاہا، اتنا چاہا کہ اتنا دنیا میں حضور کو کم لوگوں نے چاہا. عزیز دوستو، میں ان کے ایمان اور کفر کی بات نہیں کر رہا، ان کی محبت کا انکار کرے دنیا کے کسی مورخ میں یہ دم نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، ان کی خدمتوں کا انکار کرے دنیا میں کوئی سیرت نگار ایسا نہیں پیدا ہوا. عزیز دوستو، ان کی محبتوں کا انکار کرے دنیا میں کوئی مفسر اور محدث ایسا پیدا نہیں ہوا. عزیز دوستو، انہوں نے کتنا چاہا حضور کو. 8 سال کے رسول اللہ علیہ السلام ہے، 8 سال کے لے کر رسول اللہ کے 52 ایئرز ہونے تک آپ خود اندازہ لگائیں. ایک ہستی تھی جو ہمیشہ حضور کے آگے کھڑے ہو جایا کرتی تھی. میرے دوستوں، میں اس رشتے پر گھنٹوں بول سکتا ہوں، حضرت ابو طالب کا اور رسول اللہ کا رشتہ، مگر میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا. لوگ کہتے ہیں چچا دشمن ہوتا ہے، مگر حضرت ابو طالب نے فرمایا چچا صرف دشمن نہیں ہوتا،